وہ کسی دوسرے سے بچہ حاصل یا بچی لے لیتا ہے تو یہ اس کا متبنہ اور منہ بولا اور پالتو بیٹا اور اولاد تصور ہوتی ہے۔ تو وہ پالتو متبنہ وہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ محبت کی بنا پر، کہ اولاد کی بڑی محبت ہے، بڑی مجھے محبت ہے، بڑی چاہت ہے، خواہش ہے کہ یہ میری ہونی چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی تو کوئی دے دیتا ہے تو وہ بڑی محبت اور شفقت سے اس کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، پھر اس کے سارے ضروریات بھی اور حتیٰ کہ اپنے ساری مالکیت بھی اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہود و نصارہ بھی، مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کی بنوت کے جو قائل تھے، اولاد کے قائل تھے، حقیقی اولاد نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کے متبنے ہیں، محبت کی بنا پر اللہ کریم نے ان کو اپنے کچھ تصرفات دے رکھے ہیں، اختیارات دے رکھے ہیں، اللہ کریم ان سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ جب یہ اللہ کے سامنے کوئی درخواست رکھیں تو اللہ کریم ان کو کبھی ناراض نہیں کرتا۔ یہ ان کا مقصد ہوتا تھا، اور اس بنا پر وہ اتخاذ ولد کے دعوے دار تھے۔ جس طرح آج کے مشرکین بھی اسی چیز کے دعوے دار ہیں کہ بھئی یہ حضرات اولیاء اکرام، شہداء کرام اور کوئی زندوں کو کوئی مردوں کو کہ اللہ کریم نے ان کو تصرفات دے رکھے ہیں، اللہ کریم ان کی محبت میں اتنا مجبور ہے کہ اللہ کریم ان کی آئی ہوئی درخواست کو کبھی خالی واپس نہیں کرتا، اس لیے یہ اللہ کریم سے ہماری بات زوری زور منوا لیتے۔ اس لیے خود اللہ کریم نے فرمایا، مشرکین کہا کرتے تھے، 11ویں پارے کے اندر اللہ کریم نے سورۃ یونس کے اندر مشرکین مکہ کے عقائد کی وضاحت میں ارشاد فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا کو بدبختو عقل کے اندو، یعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا ان ہستیوں کی پوجا کرتے ہو، ان کی دعائیں دیتے ہو، ان کے سامنے حاجات پیش کرتے ہو، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں، یہ تمہیں کس طرح فائدہ اور نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پھر ایسے جو نفع نقصان نہیں دے سکتے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، پھر ان کی عبادت کیوں، سر و پکار اور دعائیں کیوں؟ تو وہ کہتے تھے، یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، او میاں ہم کہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہمیں نفع نہیں دیتے ہیں یا نقصان رفع کرتے ہیں، نہیں نہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، لیکن یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کے نذرانے اس لیے چڑھاتے ہیں، ہم ان کی سور و پکار واہ و بکا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری بات اللہ سے منوا لیتے ہیں، ہماری درخواست اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ کریم ان سے اتنی محبت رکھتا ہے، اتنا پیار اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے کہ ان کی درخواست کبھی اللہ واپس رد نہیں کرتا، اللہ ان کی بات ضرور ہی مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے مشرکین اللہ کریم کی اولاد ہونے کے دعوے دار تھے، یہود و نصارہ بھی اللہ کی اولاد ہونے کے دعوے دار تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا، میں نے قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا، قرآن مقدس کے نزول کا مقصد، پہلا مقصد یہی ہے، ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا،
اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر تیری ڈیوٹی یہ ہے، تیری ذمہ داری یہ ہے، میں نے قرآن تجھے اس لیے عطا فرمایا کہ تم نے ان نظریے کے لوگوں کو ڈرانا ہے جو کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ کریم کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں میری ذات اس کی محتاج نہیں ہے، میری معرفت اس طرح نہیں ہے، میں اولاد کا محتاج نہیں ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت تو اس کو ہو جس کے اوپر کمزوری آئے، جس کے اوپر ضعف ہے، جس کے اوپر بڑھاپا آئے، تاکہ بڑھاپے اور کمزوری کے عالم میں اولاد سہارا بن جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں کسی سہارے کا محتاج نہیں ہوں، میرے اوپر کبھی ضعف نہیں آتا، میرے اوپر کبھی کمزوری نہیں آتی۔ ہم میری ذات کو جاننا چاہتے ہو تو اللہ کریم نے فرمایا پھر سورۃ اخلاص پڑھ لو نا، قل هو اللہ احد، قل، اور میرے پیارے پیغمبر اعلان کرو نا اپنی مقدس زبان کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھا کے آؤ، هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، کوئی ثانی اثنین نہیں رکھتا، کوئی اپنا ہم پلہ نہیں رکھتا، کوئی اپنا نائب نہیں، کوئی اس کا دوسرا سانجی نہیں، بلکہ هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ صمد ہے۔ صمد کا معنی بے نیاز ہے۔ بے نیاز کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر آدمی، ہر ہستی اس کی محتاج ہو پر وہ کسی کا محتاج۔ ہندی میں اور دوسرے لفظوں میں اس کا معنی کیا جاتا ہے اللہ نرادھار ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ نرادھار ہے۔ نرادھار سمجھ نہیں آتی، نرادھار کیا ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو لوگ یہ زبان سمجھتے ہیں، وہ ہندوستان کے بسنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں نرادھار، دھار اس کو کہتے ہیں ہمارے زبان میں، ہمارے معاشرے کے اندر، کہ بستی کے اندر یا علاقے کے اندر یا پورے معاشرے کے اندر جو اکیلا ہو، جس کے برابر اور پائے کا دوسرا آدمی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں دھار۔ اور نرادھار، نرادھار وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی، کوئی سانجی نہ ہو۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اس معنی کے لائق تو پھر وہی اللہ کی ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے ہو، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا، وہ بھی کسی کے اولاد نہیں، کوئی اس کا ماں باپ نہیں، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا، یعنی کوئی اس کا بیٹا بیٹی۔ یہ جو دعویٰ کیے بیٹے ہیں، چاہے وہ مشرکین کا گروہ ہو، چاہے وہ یہود و نصارہ کا گروہ ہو، چاہے وہ آج کے نام نہاد مسلمانوں کا گروہ ہو، جو کہتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، ہماری باتیں اللہ سے منوا لیتے ہیں، اولاد والا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، وہ نہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹی بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ایسا بے نظیر بے مثال ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر ڈراؤ،
ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، جو کہتے